بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نواز شریف نے ملک واپس آنے سے صاف انکار کر دیا ہے اور جو وجوہات سامنے آ رہی ہیں ان میں پچھلے ایک دو دنوں میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور اس کے علاوہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو شین گروپ ہے، جو شہباز شریف کا گروپ ہے، وہ بھی اس چیز کی اندرون کھاتے مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ نواز شریف کے وطن واپس آنے کی صورت میں اختیارات سارے نواز شریف کے پاس ہوں گے اور ان کی بیٹی مریم کے پاس ہوں گے، اور اس وجہ سے پھر شہباز شریف، ان کے بیٹے حمزہ وہ پہلے ہی باہر ہے، لیکن اگر آ بھی گئے واپس تو ان کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے۔ تو اس وجہ سے ایک تو یہ دھڑا بھی کوشش کر رہا ہے کہ اس طرح کی انفارمیشن دی جائے یا اس طرح کی کارروائی کی جائے کہ جو نواز شریف ہے وہ وطن واپس آنے کا پروگرام کینسل کر دے۔ دوسری جو اہم وجوہات ہیں، کیونکہ نواز شریف گارنٹی چاہتا ہے اس بات کی کہ واپسی پر اس کو گرفتار نہ کیا جائے اور اس کی جو نااہلی ہے اسے ختم کیا جائے تاکہ وہ آئندہ ہونے والے انتخابات میں حصہ لے سکے۔ لیکن جو پچھلے دو دنوں میں واقعات ہوئے ہیں ناظرین، اس میں پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب نے جو 9 حلقوں میں، جو 9 قومی اسمبلی کے حلقوں میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اس کے خلاف حکومت کی تمام اپیلیں مسترد کر دی گئی ہیں، کیونکہ حکومت نے اپیل کی تھی، درخواست دائر کی تھی کورٹ کے اندر کہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں اور ان کو روکا جائے 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کے لیے۔ ایک تو وہ مسترد ہو گئی، دوسری بات کیا ہوئی کہ کراچی کے حلقے سے ان کے کل کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے باقی 8 حلقوں سے بھی ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے پی ڈی ایم حکومت کی، کیونکہ یہ اس بات پہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ حکومت جو ہے یا الیکشن کمیشن ان کے کاغذات کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دے گا اور ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں کرے گا۔ لیکن جیسے ہی ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے تو پی ڈی ایم حکومت کی میں جیسے موت چھا گئی ان کے اوپر۔ یہ بہت بڑی ناکامی تھی ان کی۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیں، تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو رٹ دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کی جو بیرون فنڈنگ کیس تھا اس کے خلاف، تو گورنمنٹ کو یہ لگ رہا تھا کہ عدالت جو ہے اس پٹیشن کو خارج کر دے گی اور ان کو بہت بڑی کامیابی مل جائے گی۔ یہ بھی ایک طرح کی ان کے لیے کامیابی ایسے ہوگی کہ ان کو آس لگ جائے گی کہ اب اس فنڈنگ کیس میں ہم عمران خان کو نااہل کروا سکتے ہیں۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کیا، انہوں نے لارجر بینچ بنانے کا کہہ دیا، تو اب ان کی امیدیں دم توڑ گئی ہیں، کیونکہ لارجر بینچ سے یہ اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں کروا سکتے، اور ایک تو یہ بڑی ناکامی ان کی ہو گئی۔ یہ 2 واقعات یہاں پہ ہوئے، اور تیسرا شہباز شریف اور ان کا جو گروپ ہے وہ بھی اس بات کے اندرون خانہ مخالفت کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے نواز شریف واپس نہ آئے، کیونکہ ان کے واپس آنے کی صورت میں شہباز شریف کا جو ہے وہ اختیارات وہ بہت ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، اور نون لیگ جو باقی رہ گئی ہے وہ صرف نواز شریف کے ارد گرد گھومے گی۔ ایک تو ناظرین یہ بات تھی، اور اب یہ خوف جو یہ بتا رہے تھے اور ڈرا رہے تھے کہ جی نواز شریف آ رہے، سپتمبر کے آخر میں نواز شریف کو لایا جائے گا اور عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے گا، تو ساری امیدیں ان کی دم توڑ گئی ہیں، کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ کسی طرح کا دباؤ لینے کے موڈ میں نہیں، وہ کسی طرح کا نیوٹرل کا یا کسی بھی اور طاقتور حلقوں کا دباؤ لینے کے موڈ میں نہیں ہے، اور وہ آزادانہ فیصلے کر رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر حال میں عوام کی جو خواہشات ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے، نہ کہ چند پارٹیوں کو، چند غداروں کو یا چند ان کو جو ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہمارے اوپر مسلط کر دی گئے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین دوسری بات، شہباز گل جو بڑا برننگ ایشو بنا ہوا ہے آج کل، وہ اس لیے ناظرین کہ شہباز گل ابھی ان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، پی ڈی ایم حکومت کے ہتھے۔ اب یہ چاہتے ہیں اس کے اوپر ٹارچر کر کے کسی طریقے سے عمران خان کے خلاف بیان دلوائیں اس سے، اور اس سے یہ کہلوائیں زبردستی کہ یہ جتنے بھی اس نے بیانات دیے ہیں، یہ جو آخری بیان دیا ARY نیوز کے اوپر کہ جس میں فوج کو تقسیم کرنے کی جو سازش کی گئی، بظاہر وہ کہتے ہیں پی ڈی ایم والے، تو وہ جو بیان ہے وہ عمران خان کے کہنے پر دیا ہے تاکہ انڈائریکٹلی عمران خان کو پکڑا جائے، جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ان کے اوپر بھی یہ کیس ڈالا گیا تھا کہ جو قتل ہوا تھا خورشید قصوری صاحب کے والد صاحب کا،
وہ جو ایک وعدہ معاف گواہ بنایا گیا تھا ان کے خلاف، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، اور اس سے یہ بیان دلوایا گیا تھا کہ یہ جو قتل میں نے کیا ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پر کیا ہے۔ حالانکہ پھر بھی پھانسی نہیں بنتی تھی، لیکن چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو راستے سے ہٹانا تھا تو انہوں نے یہ کام کیا سارا اور بھٹو کو پھانسی دے دی۔ یہ سیم تاریخ ابھی دہرائی جانے کی یہ تیاری کر رہے ہیں کہ شہباز گل سے اگر بیان دلوا لے کسی طریقے سے تو وہ انڈائریکٹلی عمران خان کے اوپر غداری کا مقدمہ کریں اور ان کو نااہل کر کے ان کو پھانسی کی سزا دیں۔ تو یہ راستے سے ہٹانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ایک دو ویڈیوز میں نے اصل بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصل کھیل کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اصل میں ناظرین، میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ قبر ایک ہے اور مردے ہیں دو۔ اب کون جائے گا اس میں نام نہیں لے سکتا کسی کا بھی۔ ایک تو ٹاپ جو طاقتور ترین شخصیت ہے اس ملک کی، ایک تو وہ ہو سکتی ہے، اور دوسرے ہمارے سابق وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ یہ دو افراد ہیں، قبر ایک ہے۔ اصل میں ناظرین دیکھیں، وہ جو لیٹر تھا نا، جو سازش تھی، بیرونی امریکی سازش تھی، جس کے نتیجے میں اس حکومت کو گرایا گیا، عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا تھا، مین وہ مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ اس خط کی تحقیقات کروائیں گے اور ان کرداروں کو سر عام سامنے عوام کے لائیں گے جنہوں نے اس ملک میں میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کیا۔ اور اگر وہ اس کی تحقیقات کرواتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے ناظرین، یہ سارے لوگ اس میں پھنستے ہیں، ان کے اوپر غداری کا مقدمہ ہوگا اور ان کو پھانسی کی سزا ہوگی۔ اس لیے خود کو بچانے کی خاطر یہ پورے ملک کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اپنی انا کی خاطر، اپنی ضد کی خاطر۔ حالانکہ عمران خان ایک محب وطن انسان ہے، وہ چھوڑ بھی سکتا ہے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں لاہور میں جو نذیر چوہان جو لوٹا ہوا تھا تحریک انصاف کو چھوڑ کر، تو جب حمزہ شہباز کی حکومت تھی پنجاب میں اور الیکشن کمپین چل رہی تھی ضمنی انتخابات کے لیے، تو اس نے اپنے مخالف امیدوار جو پی ٹی آئی کا تھا اس پہ بہت ظلم کیا، سیدھی فائرنگ کی، اور جب پھر پرویز الہی کی حکومت آئی وہ گرفتار ہوا، تو جب اس کی عورتیں، اس کے گھر کی عورتیں جب شہباز گل کے پاس گئیں تو کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، یہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے، وہ بات جب عمران خان تک پہنچائی گئی تو عمران خان صاحب نے فوراً حکم دیا کہ آپ اس کو معاف کر دیں اور اس کو رہا کر دیں۔ تو فوراً صلح کر لی گئی اور نذیر چوہان کو رہا کر دیا گیا۔ تو وہ تو اس طرح کا بندہ ہے، وہ تو قومی ہیرو ہے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے آپ کو، لیکن چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے۔ جس طرح جو کرتوت کیے ہوتے ہیں ان کو اپنے کرتوت کا پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے تو دیکھیں، عمران خان نے جب کیسٹ کا ذکر کیا کہ میں نے کیسٹ ریکارڈ کروا دی ہے کہ میری جان کو جن جن لوگوں سے خطرہ ہے، اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، تو اس کیسٹ کے لیے، اس ریکارڈنگ کے لیے شیریں مزاری کو کس طرح سے گرفتار کیا گیا، ان کا موبائل چھین لیا گیا کہ کہیں سے ہمیں وہ ریکارڈنگ مل سکے۔ کس کا نام ہے؟ چور کی داڑھی میں تنکا یہاں بھی۔ اس لیے وہ کہا کہ کہیں ہمارا نام تو نہیں آ گیا اس میں۔ تو اس لیے ابھی شہباز گل کے اب دیکھیں انہوں نے دوبارہ وہاں پہ اپیل کیا کی ہے کہ ان کا جسمانی ریمانڈ کیا جائے۔ حالانکہ 3 دن وہ بندہ ان کے پاس رہا اور انہوں نے شدید تشدد کیا، اس کو ننگا کر کے تشدد کیا۔ یہ انتہائی غیر انسانی، غیر فطری اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ، جانوروں والا سلوک ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات ناظرین بہت اہم ہے کہ کہاں ہیں وہ سارے انسانی حقوق کے چیمپئن لوگ، وہ چند عورتیں ہمارے ملک میں۔ عمران خان ذرا سی بھی اس طرح کی کوئی بات کرتا تھا تو یہ فوراً جلوس لے کر وہاں پہنچ جاتے تھے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ جب مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا، اس کے بعد ایک اور تھا، اس کو تور تھا کوئی، شاید وہ تور تھا کوئی، چھوٹا سا کوئی صحافی تھا جس کا کوئی یوٹیوب چینل تھا، تو ان کو جب اٹھایا گیا تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ حالانکہ آج جب انٹرویو دیا عمران خان صاحب نے، جو بات کی اس میں کہا انہوں نے بڑا کلیئر کیا کہ ہمارے دور میں جن لوگوں کو اٹھایا گیا، جب مجھے پتہ چلا فوراً رہا کیا گیا ان کو، اور انہوں نے واضح کہا کہ ان کو اٹھانے میں ہماری حکومت کا کوئی کردار نہیں تھا، یہ خفیہ لوگ جو تھے انہوں نے اٹھایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان نے ان کو رہا کیا۔ تو وہ تو ہیرو آدمی ہے، وہ آپ کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں مزید کچھ باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔